جنگل ایک خطرناک جگہ جہاں کوئی بھی جانور آپ کو کھا سکتا ہے، زہریلا جانور آپ کو ڈس سکتا ہے یا پھر کوئی بھاری بھرکم جانور آپ کو کریش بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو آپ کو ایک فاصلے یا پھر دوری سے بھی مار سکتے ہیں، جو کہ لانگ رینج ویپن کا استعمال کر کے اپنے آپ کو شکاری سے بچاتے ہیں۔ کچھ جانور انڈر واٹر ایکسپلوژن کر کے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایسے ہی کچھ جانوروں کی بات کریں گے جو دوری سے ہی کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ کیا آپ سانپوں سے ڈرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر اسکرین سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے۔ سانپ کا حملہ اچانک، زہریلا اور جان لیوا ہوتا ہے، جو کہ اس کے پاس آنے پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ سانپوں نے ایک خاص ہیبٹ اپنائی۔ جب یہ سانپ کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو ایک فاصلے سے ہی اپنے دشمن پر زہر پھینکتا ہے، جسے بلیک نیکڈ سپٹنگ کوبرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں زہر کے 28 شاٹس نکال سکتا ہے اور ایک شاٹ تقریباً 3.7 ملی گرام کے قریب زہر نکالتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سانپوں کی خاصیت ہمیشہ سے نہیں تھی۔ یہ خاصیت بندروں کی چھیڑ چھاڑ اور جنگلی قبائل کی وجہ سے پیدا ہوئی، جو نیزے یا پھر پتھر سے ان کا شکار کرتے تھے۔ میری ہر کسی کو نصیحت ہے کہ سانپ کے قریب تو بالکل بھی نہ جائیں، اور اگر ممکن ہو تو اس سے 2 میٹر یا 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ سپٹنگ کوبرا اپنے دشمن پر 6 فٹ یا 2 میٹر کے فاصلے سے زہر پھینک سکتا ہے۔ اگر یہ زہر آپ کی آنکھوں میں لگ جائے تو شدید جلن کے فوری بعد بلائنڈنس پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن کیا سپٹنگ کوبرا کسی انسان کی بھی جان لے سکتا ہے؟ سپٹنگ کوبرا کے وینم میں بہت زیادہ ٹاکسنز ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے آپ کے بلڈ میں مل کر آپ کے لنگز کو پیرالائز کر سکتے ہیں، اور پھر موت یقینی ہے۔ لیکن اگر وکٹم کسی طرح اپنے چہرے کو اس وینم سے بچا لیتا ہے تو پھر سانپ کو قریب ہی آنا پڑے گا۔ کیا ہو اگر ایک سانپ کا زہر کسی نوکیلی چیز کی طرح لگے اور اس کا نشانہ بھی نہ چوکے؟ فرض کریں اگر سانپ زہر کے ساتھ اپنے دانت بھی پھینکنے لگ جائے، جو کہ وکٹم کی سکن میں گھس کر زہر کو انجیکٹ کر دیں۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے سانپوں میں دانتوں کو بہت جلد یا پھر فوراً دوبارہ گرو کرنے کی ابیلٹی ہونی چاہیے، لیکن یہ ابیلٹی سانپوں کے پاس نہیں ہے، جو کہ شاید ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی اس ابیلٹی کے بغیر بھی سانپ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ چونٹیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی آدمی ایکروبیٹ آنٹس کے حملے کی زد میں آئے تو یہ اس پر زہر پھینکتی ہیں۔ عموماً یہ چونٹیاں اپنے اس ویپن کا استعمال دیمک کے شکار کے لیے کرتی ہیں۔ جب چونٹی اپنے شکار کو دیکھتی ہے تو اپنے پیٹ کے بل کھڑی ہو کر ایک لیکوڈ کی پھوار نکالتی ہے۔ یہ لیکوڈ 50 مختلف قسم کے کیمیکلز کا مکسچر ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ٹاکسنز ہوتے ہیں اور کچھ فیرومونز ہوتے ہیں، جو دوسری چونٹیوں کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن دیمک کو صرف 10 منٹ کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے، جسے چونٹیاں گھسیٹ کر اپنی کالونی میں لے جاتی ہیں۔ یہ چونٹیاں اپنے دشمن پر 10 سینٹی میٹر یا پھر 0.4 انچز کے ریڈیس میں زہر پھینک سکتی ہیں۔ لیکن کیا چونٹیاں انسان کو بھی مار سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل ایک ہارویسٹ آنٹ کا وینم تمام انسیکٹس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ صرف 700 چونٹیوں کا زہر آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن یہ موت بہت زیادہ دردناک نہیں ہوگی جتنا کہ بلٹ آنٹ کے ایک سٹنگ کا درد ہوگا۔ بلٹ آنٹ کا وینم درد کا ہائیسٹ لیول پیدا کر سکتا ہے، جو کہ +4 ہوتا ہے۔ ایک ہارنٹ کا پین لیول 2 ہے، جبکہ ایک فائر آنٹ کا سٹنگ جو کہ جلن پیدا کرتا ہے صرف 1.2 ہے۔ لیکن بلٹ آنٹ کا سٹنگ آپ کو 24 گھنٹے تک درد میں رکھے گا۔ آخر چونٹیوں کا زہر کون سا ہے؟ یہ میتھانولک ایسڈ ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک بڑی کالونی کی زد میں آ کر بھی انسان بچ سکتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ کالونیز کی زد میں آ جائیں تو پھر ذرا مشکل ہے۔ تقریباً 15 ملین آنٹ ورکرز کی زد میں آ کر موت یقینی ہے۔ اگر کوئی انسان 2 منٹ کے لیے میتھانولک ایسڈ کی ہائی کنسنٹریشن کو انہیل کرتا ہے تو اس کے لنگز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی کڈنی اور لیور فیلئر۔ اس طرح کے قاتل جانور صرف زمین پر ہی نہیں رہتے، کچھ سمندر میں بھی رہتے ہیں، جیسا کہ دا کولیکٹر ارچن۔ یہ جانور اپنے نکیلے کینما سٹرکچرز اپنے دشمن پر پھینکتا ہے، جو پریڈیٹر کی باڈی میں گھس کر ٹاکسنز کو انجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں 50 دن کا وقت چاہیے ہوتا ہے ایک کولیکٹر سی ارچن کو اپنے سٹرکچرز کو دوبارہ گرو کرنے میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے سٹرکچرز ایک ساتھ ہی فائر نہیں کرتا۔ اسی طرح کا ایک اور جانور جو کہ سمندر میں ہی پایا جاتا ہے، جسے دا سی ککمبر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے پاس بہت ہی اسٹرینج پروجیکٹائل ویپن ہوتا ہے۔ یہ اپنی ساری زندگی سمندر کے تہہ میں ہی گزارتا ہے۔ اگر آپ اس کی تصویر دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک معصوم اور غیر نقصان دہ جانور ہے تو رکیں، ان کا بہت ہی عجیب ڈیفینس میکانزم ہوتا ہے، جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے سنا ہو۔ کسی بھی شکاری سے بچنے کے لیے سی کوکمبر ایک خاص قسم کا مکڑی کی جالے کی طرح کا جالا نما کیمیکل اپنے دشمن پر پھینکتا ہے۔ یہ جالا عجیب طرح کے چپکنے والے کیمیکل سے بنا ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی چھوٹی مچھلی کو صرف 10 سیکنڈ میں ہی جکڑ کر مار سکتا ہے، جس کے بعد یہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کسی ایسی جگہ موو کر جاتا ہے جہاں اسے کم خطرہ ہو، کیونکہ ایک بار یہ کیمیکل اگلنے کے بعد اسے 2.5 سے 5 ہفتے اس کے سائز کے حساب سے دوبارہ جالا بنانے میں لگ سکتے ہیں۔ کیا سی کوکمبر اور سی ارچن ایک انسان کی جان لے سکتے ہیں؟
جی نہیں، لیکن اگر آپ 50 سی ارچنز کے درمیان موجود ہوں اور وہ ایک ساتھ حملہ کریں آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر 50 سی کوکمبرز ایک ساتھ حملہ کریں تو تقریباً 30 میٹر لمبا چپکنے والا جلا آپ کو جکڑ لے گا، جہاں سے اکیلے نکلنا ممکن ہی نہیں۔ ایکروبیٹ اینٹ، سپیٹنگ کوبرا، سی کوکمبر، بلیٹ آنٹ۔ واٹ از نیکسٹ؟ پسٹل شرمپ۔ یس، پسٹل شرمپ یہ انتہائی ریئر ویپن کے ساتھ ایک انتہائی خطرناک جانور ہے۔ دشمن یا شکار کو مارنے کے لیے انڈر واٹر ایکسپلوژن یا ساؤنڈ ویوز کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اپنے کلاس کو اس قدر سپیڈ سے بند کرتا ہے اور کھولتا ہے کہ ایک ہوا کا ببل بنتا ہے جس کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور یا 60 مائلز پر آور ہوتی ہے، جو 80,000 پاسکل کا پریشر پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک غبارے میں ہوا بھریں اور یہ پریشر سے پھٹ جائے تو اس کا پریشر تقریباً 2 سے 5,000 پاسکل کے درمیان ہی ہوگا۔ شرمپس کی یہ میڈ ابیلٹی امریکن آرمی کی سب مرائنز نے ورلڈ وار 2 کے دوران استعمال کی۔ انہوں نے پسٹل شرمپس کی کالونیز کو سب مرین کے آس پاس رکھا اور ان کی آوازوں سے سب مرینز ریڈارز میں ڈیٹیکٹ نہ ہو سکی۔ اپنے اس یونیک ڈیفنس ویپن کی وجہ سے پسٹل شرمپ صرف چھوٹی مچھلیوں کو 3 سینٹی میٹر یا 0.12 انچز ریڈیس میں ہی مار سکتا ہے۔ یہ ویپن صرف چھوٹی مچھلیوں اور دوسرے شرمپ سے کمیونیکیٹ کرنے کے ہی کام آتا ہے، لیکن ایک انسان کو مارنے کے لیے یہ ناکافی ہے۔ پسٹل شرمپ کا ایوریج سائز 4 سینٹی میٹر یا 1.5 انچز ہے، لیکن اگر اس کا سائز 4 میٹر تک بڑا ہو جائے تو اس کے کلاس کا پریشر کیا ہوگا؟ ایک عام انسان کو مارنے کے لیے تو بہت ہوگا۔ ان تمام جانوروں کو انسانوں کو مارنے کے لیے مزید ایبیلٹی بڑھانا ہوگی۔ اس سب کے باوجود یہ جانور باقی جانوروں کے لیے کافی نقصان دہ ہیں۔ ان تمام جانوروں میں سپیٹنگ کوبرا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیا ہو اگر ایک سپیٹنگ کوبرا اور ایک پسٹل شرمپ آمنے سامنے آ جائیں؟ کوبرا وینم سپٹ کرے گا لیکن شرمپ بچ نکلے گا، اور شرمپ کا ویپن کوبرا تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہے۔ بٹ ویٹ، اگر بہت سارے شرمپس اور کوبراز آمنے سامنے آ جائیں تو کون جیتے گا؟ اس کا جواب کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔